السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورہ آل عمران، اور ہم نے لاسٹ ٹائم ختم کیا تھا آیت نمبر 14 پہ، جس میں ہم نے وہ ساری چاہتیں ان پہ بات کی تھی، وہ ساری محبتیں جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے دل میں ڈال دی ہیں، اور ان ساری محبتوں کو ہم نے کیسے بیلنس میں رکھنا ہے۔ یعنی ان محبتوں پہ ہمیں گلٹ بھی نہیں ہونا چاہیے، ان محبتوں کو حلال طریقے سے استعمال کیا جائے، اور ان محبتوں کے ذریعے ہم آخرت کمائیں۔ اگر ہم آخرت کمانے کے بارے میں نہیں سوچیں گے تو پھر یہ محبتیں ہمیں ڈبو دیں گی۔ اسی لیے آپ دیکھیں کہ اگلی آیت جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے، آیت نمبر 15۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اب ہمیں بیسک اس فوکس کی طرف لے کر آ رہے ہیں۔ دیکھیں، طریقہ یہ ہوتا ہے کہ جب بھی ہمارے سامنے کوئی ایک سینیریو آتا ہے نا، ہم کیا کرتے ہیں، فوراً کسی نہ کسی کو لیکچر دینا شروع کر دیتے ہیں، صبر کرو، شکر کرو، یہ نہ کرو، وہ نہ کرو۔ طریقہ یہ ہوتا ہے کہ پہلے اگر آپ کو لگتا ہے کہ کسی کی کوئی جائز ایک فیلنگ ہے، اس کو آپ ویلیڈیٹ کریں، اس پہ آپ کہیں کہ ہاں ہو سکتا ہے، آپ کو کوئی چیز پسند ہو سکتی ہے، آپ کا کوئی کام کرنے کو دل چاہ سکتا ہے، اور پھر اس کے بعد آپ ان کو اس میسج کی طرف لے کر آتے ہیں۔ جیسے آپ دیکھیں، بچوں سے ہم بات کرتے ہیں، اگر بچہ ہمیں کہہ رہا ہے کہ میرا کھانا کھانے کو، سبزی کھانے کو دل نہیں چاہ رہا، ہم فوراً اس کو بتانا شروع کر دیتے ہیں اللہ کا شکر ادا کرو، ہمارے گھر میں کھانا ہوتا ہے، ہم اس طرح کھاتے ہیں، ہم یہ کام کرتے ہیں۔ اچھا، بچے کیا ہماری بات سمجھ کے کہتے ہیں ٹھیک ہے اماں حضور میں کھانا کھانا شروع کر دوں؟ نو، وہ بلکہ اور پٹ آف ہو جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں یو ڈونٹ انڈرسٹینڈ می، اور وہ ایسی باتیں کر کے اپنے کمروں میں چلے جاتے ہیں، اور ہم اور فرسٹریٹ ہوتے ہیں کہ میں نے تو اپنے بچوں کی اتنی اچھی تربیت کی تھی، یہ میرے بچے کیوں اس قسم کا بیہیویئر دے رہے ہیں؟ تو اگر ہم اس وقت ان کو کہیں کہ ہاں مجھے اندازہ ہو رہا ہے آپ کا بالکل سبزی کھانے کو دل نہیں چاہ رہا۔ ابھی کچھ دن پہلے ہی ہم آپس میں بات کر رہے تھے کہیں، تو کسی بچی نے، ینگ بچی ہے، میرڈ ہے، تو اس نے بہت ہنس کے کہا کہ میں نے ساری سبزیاں اپنی شادی کے بعد کھائیں، کیونکہ ہم اپنے گھر میں بہت سلیکٹیو ہوتے ہیں نا شادی سے پہلے، اور ہم ڈیرنگ طریقے سے اپنے فیملی ممبرس کو کہہ بھی دیتے ہیں میں نے یہ کھانا ہے، میں نے یہ نہیں کھانا، لیکن جب شادی ہوتی ہے تو پھر جو بھی ان کا طور طریقہ ہوتا ہے سسرال میں، ہم اپنے آپ کو ایڈجسٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو میں نے بھی ان کو کہا کہ ہاں میں نے بھی ٹینڈے، کدو، یہ چیزیں شادی کے بعد کھائیں، اور مجھے پہلی دفعہ احساس ہوا کہ یہ بہت مزیدار ہیں، اور میں سوچتی تھی کہ میں نے کیوں نہیں پہلے کبھی کھائے۔ یہاں پہ بھی دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے کتنے نیچرل طریقے سے ہمیں بتایا کہ اگر آپ کے دل میں کن کن چیزوں کی محبت ہے، آپ دوبارہ اگر ذرا ایک نظر دیکھ لیں، خواہشات ہیں آپ کی، ایک اپوزٹ جینڈر کے لیے ہے، کمپینین شپ کے لیے ہے، اولاد کے لیے ہے، آپ ویل سیٹلڈ لائف سٹائل چاہ رہے ہیں، پیسہ چاہیے، زیور چاہیے، آپ کو بہت اچھی گاڑی چاہیے، سواری چاہیے، آپ کو باغات چاہیے، فارم ہاؤس چاہیے، آپ کو بہت جانور چاہیے۔ تو یہ سب چیزیں کیا ہیں؟ دنیا کی اللہ تعالیٰ نے زینت رکھی ہے، تو دیٹس اوکے، یو ڈونٹ نیڈ ٹو کیری اے گلٹ ان سائڈ کہ مجھے یہ چیزیں کیوں پسند ہیں، کہ اللہ تعالیٰ نے یہ نیچرل ہمارے اندر خواہشات رکھی ہیں۔ لیکن اب آیت نمبر 15 کیا بتا رہی ہے ہمیں؟ قُلْ أَنَبِّئُكُمْ بِخَيْرٍ مِّن ذَلِكُمْ، کہہ دیجئے کیا میں خبر دوں تمہیں بہتر کی اس سے، یا اس سے بہتر بتاؤں؟ یہ بالکل اسی طرح ہے نا کہ آپ کہیں جاتی ہیں اور آپ کہتی ہیں دیکھو سیل لگی ہوئی تھی یا بڑے اچھے پرائس پہ مجھے یہ مل گیا، اور کوئی آپ کو کہتا ہے کہ میرے پاس ایک اور شاپ ہے، اس میں یہی کوالٹی جو ہے نا اس سے بھی سستی ہے، چلنا ہے ادھر؟ ہم کیا کہتے ہیں؟ نہیں، فوراً بتاؤ، امیجیٹلی بتاؤ، ابھی ٹائم نکال کے چلتے ہیں، یہ نہ ہو کہ وہ کسی اور کو پتہ چل جائے اور وہ لے لے۔ تو دیکھیں انداز کیسا ہے، کیا میں تمہیں خبر دوں تو اس سے بھی بہتر ہے؟ کیوں؟ اس لیے کہ ان چیزوں کی ہمیں اتنی محبت ہے، اتنی محبت ہے کہ ہم تو اندر سے کہہ رہے ہیں ہائے اللہ، یہ واقعی بالکل ایسے ہی ہے، میرا تو دل چاہتا ہے میرے پاس یہ ساری چیزیں ہوں۔ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا، ان لوگوں کے لیے جنہوں نے تقوی اختیار کیا، عند ربہم، اپنے رب کے پاس۔ یعنی وہ کون سے لوگ ہیں؟ یہ عام لوگ نہیں ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جن کا ایک جو فوکل پوائنٹ ہے وہ کیا ہے، ان کے پاس سکینر کون سا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کو اپنی لائف میں بہت پرائم امپورٹنس دیتے ہیں۔ وہ جو بھی کر رہے ہو، یہ نہیں ہوتا کہ اگر وہ کسی شاپ میں شاپنگ کرنے گئے، جیولر کی شاپ میں گئے تو اللہ تعالیٰ کی سوچ باہر رہے گی کہ یہاں پہ تو بس جو خریدنا ہے خرید لو، یہاں پہ تو جو کام کرنا ہے کر لو۔ ایسے نہیں وہ کرتے۔ انٹرٹینمنٹ ہے تو کہا نہیں ابھی چھوڑو، نماز گھر جا کے جمع کر کے پڑھ لیں گے۔
ہر جگہ اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ ہوتے ہیں، ایک اسکینر ساتھ ہوتا ہے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، مجھے جو کرنا ہے میری اکاؤنٹیبلٹی اللہ تعالیٰ کے سامنے ہے. تو یہ ان لوگوں کے لیے ہے، یہ بہتر چیز ان لوگوں کو فائدہ دینے کے لیے ہے، ان لوگوں تک جائے گی. تو وہاں پہ کیا ہے؟ کہا گیا کہ تمہیں میں اس سے بہتر کی خبر نہ دوں؟ کیا ہے وہ بہتر چیز؟ جنات تجری من تحتها الانہار، باغات ہیں بہتی ہیں جن کے نیچے نہریں. اب سوچیں کہ وہاں پر کتنا خوبصورت منظر کھینچا گیا ہے نا. آج کل جب سمر بریک ہوتی ہے یا یہ والا کچھ ایسے مہینے ہوتے ہیں نا جن میں لوگ سیر سپاٹے کا پروگرام بناتے ہیں، ہر وقت کہیں نہ کہیں سیر سپاٹے کے لیے جاتے ہیں. اچھا ہم کبھی کبھی جاتے ہیں، کبھی نہیں جا پاتے کسی نہ کسی وجہ سے، کبھی پیسے نہیں، کبھی جانے کی سواری نہیں، کبھی حالات نہیں، کبھی کوئی اور ایسا کوئی مہمان ہی ہمارے گھر آ جاتے ہیں. تو ہم سوچتے رہتے ہیں، لیکن سوچتے ہیں تو ایسی جگہوں کا سوچتے ہیں، باغات جن کے نیچے بہہ رہی ہوں نہریں، چشمے ڈھونڈتے ہیں بھی کوئی فلوئنگ واٹر بتاؤ، پکنک سپاٹ ایسا بتاؤ جہاں پر ہم مزے سے جا سکے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہی ہیں کہ ایک ایسے باغات ہیں جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، خالدین فیہا، ہمیشہ رہنے والے ہیں ان میں. یعنی تھوڑا سا وہ جو دنیا کی ہم نے چیزوں کی بات کی تھی، ان دنیا کی ان ساری باتوں کو تھوڑا سا ہم کمپیئر کر لیں نا، کمپیئر کر کے دیکھ لیں کہ ادھر کیا تھا. وہاں پہ ہمارے پاس جو کچھ بھی آیا وہ ٹیمپریری ہے، وہ ہمیں وقتی طور پہ ملا ہے، اس کے بعد وہ ختم ہو جانا ہے. مطلب ہر ایک کے پاس ہر چیز تو رہتی بھی نہیں ہے ہر وقت. میری والدہ کہتی ہوتی ہیں کہ جب انسان کو شوق ہوتا ہے تو پیسے نہیں ہوتے، لائف کی سٹرگلز ہوتی ہیں. اچھا جب پیسے آ جاتے ہیں تو ہمتیں نہیں رہتی کہ اس پیسے کو استعمال کر سکیں. مثلا اب میں ان کو کبھی کہوں کہ جائیں نا آپ کہیں ویکیشن پہ، امریکہ جائیں، یورپ جائیں، یو کے جائیں، رشتہ داروں کو مل کے آئیں، کہتی ہیں ہائی ہائی اب تو اتنا سفر کرنے کو دل نہیں چاہتا. اگر آپ ان کو یہاں تک کہہ دیں کہ اب تو آپ بزنس کلاس بھی افورڈ کر سکتے ہیں، کہتے ہیں نہیں سفر تو سفر ہے، اب نہیں جانا. تو آپ دیکھیں کیسا یہ نیچرل سا سسٹم اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے کہ اللہ تعالیٰ پہ پیار بھی آتا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ ہماری خواہشات کو ہر جگہ محدود کر دیتے ہیں دنیا میں رہتے ہوئے کہ ہم یہ نہ ہو آپے سے باہر ہو جائیں. لیکن یہ والی کون سی جگہ ہے؟ خالدین فیہا، ہمیشہ رہنے والی. آپ کو کوئی یہ تھریٹ نہیں ہے کہ یہ جگہ کوئی لے لے گا، کوئی قبضہ کر لے گا. کئی دفعہ لوگ کوئی ایسا فارم ہاؤس وغیرہ ان کا ہوتا ہے کہ مثلا زمینیں لی ہوئی ہیں کئی، تو ان کو کیا ڈر ہوتا ہے؟ کہتے ہیں کوئی قبضہ کر لے گا، بار بار جانا پڑے گا، وہاں پہ کوئی گھر بنانا پڑے گا. اچھا کبھی کیا ہوتا ہے کہ چلیں جی کسی ایک بزرگ نے گھر بنایا، وہاں پہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہوا، اب ان کی ڈیتھ ہو گئی تو جو باقی اولاد آتی ہے ان کے جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں کہ کس کی پراپرٹی ہے، کس کو ملے گی. وہی بہن بھائی جو بچپن سے اکٹھے ہوتے ہیں وہ اس پہ لڑنا شروع کر دیتے ہیں. ہر وقت کوئی نہ کوئی انسیکیورٹی ہمارے ساتھ ہوتی ہے. یا یہ کہ جی بزنس میں لاس ہو رہا ہے تو اچھا جی یہ بیچ دیں، اس کو وہاں پہ دوبارہ انویسٹ کر دیں. کوئی چیز خراب ہو گئی، کسی کی وہ ویلیو نہیں رہی، خالدین فیہا، ہمیشہ رہنے والے ہیں اس میں. وَأَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ، اور وہاں پہ زوج ہوں گے پاک، پاکیزہ زوج، چیٹنگ نہیں کر رہے ہوں گے. یہ فکر نہیں ہمیں کرنی پڑے گی کہ جی کسی سے بات چیت تو نہیں چل رہی، فون دکھاؤ، پاسورڈ میرے ساتھ ایکسچینج کرو، مجھے نظر رکھنی پڑے. نہیں، ازواج مطہرہ، چاہے وہ جو اسپاؤزز ہیں وہ اکیلے ہیں تب بھی آپ سے کوئی غلط ڈیمانڈ نہیں کرتے، جب لوگوں میں ہیں تب بھی نہیں کوئی غلط بات کرتے. یعنی ان کا پبلک اور جو پرائیویٹ میٹر ہے آپ کے ساتھ وہ بہترین ہے. اس وقت دیکھیں پوری دنیا جو ہے اس میں ایک بہت بڑا غم، خواتین سے بات کرتے ہوئے تو مجھے یہی ایکسپیرینس ہوتا ہے، کتنا بڑا دکھ ہوتا ہے کہ میرا شوہر کسی اور کے ساتھ انگیجڈ ہے، یا میرا شوہر گالی گلوچ بہت کرتا ہے. اچھا ہے ویسے، میرا خیال رکھتا ہے، پیسے مجھے دیتا ہے، لیکن ابیوسو لینگویج بہت یوز کرتا ہے، تو تڑا بہت کرتا ہے، مجھے پوچھتا نہیں ہے. ملٹیپل چیلنجز ہیں جن سے خواتین جو ہیں وہ اپنے آپ کو پریشان کر رہی ہوتی ہیں. اور ظاہر ہے مرد حضرات جو ہیں ان کی بھی اپنی پریشانی ہے، وہ بھی جب بیویوں کو دیکھتے ہیں تو وہ بھی پریشان ہوتے ہیں، وہ بھی یہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ جی یہ معاملات کس طرح سے چلیں گے. تو ازواج مطہرہ، پاکیزہ وہاں پہ جوڑے ہوں گے. وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ، اور رضامندی اللہ تعالیٰ کی طرف سے. دنیا میں آپ دیکھیں کبھی کبھی آپ بہت لگژریس گھر بنا لیتے ہیں، بہت اچھی طرح رہ رہے ہیں، ہسبینڈ وائف میں بہت کمپیٹیبلٹی ہے، لیکن کبھی کبھی وہ ایسے کام کرنا شروع کر دیتے ہیں جس سے اللہ کی رضا نہیں، اللہ راضی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کو ایسی شادیاں، ایسی گیدرنگز جس میں اللہ کا نام نہ لیا جائے، حرام کام کیے جائیں، وہ پسند نہیں ہے.
تو وہ رضوان من اللہ، یہاں پہ آپ کے پاس بہت بڑا لینڈ ہے، باغات ہیں، نہریں بہہ رہی ہیں، آپ کو کوئی انسیکیورٹی نہیں کہ یہاں سے کوئی آپ کو نکالے گا، آپ کے اسپاؤزز کمپینین شپ بھی بہت اسٹرانگ ہے، یہ بھی نہیں ہے کہ جی طلاق ہوگی تو شادی نہیں ہو سکتی، رشتہ نہیں مل رہا، کیسے دیکھیں کچھ بھی نہیں ہے، یو ہیو دا اسپاؤز، سب پلان آپ کا بہترین چل رہا ہے، اور اللہ بھی راضی ہے، اللہ کی رضا بھی ہے، واللہ بصیر بالعباد، اور اللہ خوب دیکھنے والا ہے اپنے بندوں کو۔ کیا دیکھ رہے اللہ تعالیٰ؟ کہ یہ والی جو آیت تھی، آیت نمبر 14، زُیِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّہَوَاتِ، کہ جو میں نے ڈیزائرز دی تھیں، ان ڈیزائرز کے ساتھ کیا معاملہ کر رہے ہیں؟ کیا یہ ڈیزرو بھی کرتے ہیں جو پیکیج آگے آنا ہے؟ ایک حدیث میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ اہل جنت سے فرمائے گا، اے جنت والو، اور جنت والے کیا کہیں گے؟ ہم حاضر ہیں ہمارے رب تیری سعادت حاصل کرنے کے لیے۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہیں گے کیا اب تم خوش ہو گئے؟ اور وہ کہیں گے اب بھی ہم راضی نہ ہوں گے، اب تو نے ہمیں وہ سب کچھ دے دیا جو اپنی مخلوق میں سے کسی کو نہیں دیا۔ اس پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہیں گے کیا تمہیں اس سے بھی افضل چیز دوں؟ اور وہ امیجن نہیں کر سکیں گے اس سے افضل بھی کوئی چیز ہے، وہ کہیں گے اور کیا؟ اور اس پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرمائیں گے اب میں تمہارے لیے اپنی رضامندی کو دائمی کر دوں گا، اور اس کے بعد کبھی تم پر ناراض نہ ہوں گا۔ کتنی بڑی نعمتیں ہیں جو ہمارا انتظار کر رہی ہیں، اور آپ دیکھیں ہمارا حال کیا ہے کہ اگر ہمیں دنیا میں ان میں سے کوئی چیز نہ ملے یا وقتی کوئی فائدہ نہ ملے، ہم پریشان، ہمیں لگتا ہے ہماری دنیا ختم ہوگی۔ آپ اس طرح سے دیکھیں، اگر کسی کی شادی نہیں ہوتی، ٹھیک ہے، شادی ہونے کے بارے میں حدیث میں کیا آتا ہے؟ نصف آپ کا ایمان جو ہے وہ مکمل ہوتا ہے۔ شادی کے لیے کوشش بھی کرنی چاہیے، لیکن کسی وجہ سے شادی نہیں ہوئی تو کیا ہوا؟ مجھے جب بھی کسی نے پوچھا ہے کہ میری بیٹی کی شادی نہیں ہو رہی، خاص طور پہ بیٹیوں کے لیے لوگ زیادہ کنسرنڈ ہوتے ہیں، حالانکہ بیٹوں کی بھی کئی دفعہ نہیں ہو رہی ہوتی، تو میں ان کو کہتی ہوں کہ کیا جنت کے دروازے پہ سے روکا جائے گا؟ یو ناٹ میرڈ سو یو کین ناٹ بی ان جنت؟ نہیں۔ تو جب تک شادی نہیں ہوتی، آپ سارا دن بیٹھ کے صبح ناشتے سے لے کر رات کے کھانے تک جو ڈسکشن ہے اور جو فکر ہے، اور اماں ابا جو ڈپریشن کے مریض ہیں وہ اسی بات پہ ہیں، اور یہاں تک ہے کہ ان بچوں کو بھی یہ احساس کمتری ہے، اتنے لرنڈ بچے ہوتے ہیں جو دین کے لیے اتنا کچھ کر سکتے ہیں، دنیا کے لیے اتنا کچھ کر سکتے ہیں، ہم ان کو وہ کام نہیں کرنے دیتے، ان کو ہر کام کو ہالٹ پہ رکھتے ہیں کہ تمہاری شادی کرنی ہے۔ بھئی ان کو کام کرنے دیں، ان کو گرو کرنے دیں، ان کو اللہ کو راضی کرنے دیں، ان کو علوم حاصل کرنے دیں، شادی راستے میں ہو جائے گی، نہیں ہوئی کوئی بات نہیں، وہ اپنا سفر نہ روکیں۔ اسی طرح جس کے بچے نہیں ہیں وہ بھی ڈپریشن کے مریض بن گئے، ٹھیک ہے، اولاد ہونی چاہیے، یہی تو کہا گیا زُیِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّہَوَاتِ، اللہ نے محبت ڈالی ہے، اللہ نے محبت ڈالی ہے اولاد کی۔ اگر نہیں ہو رہی تو پھر آپ کیوں کمپلیکس میں آ رہے ہیں؟ آپ کے الحمدللہ اللہ نے ابھی بھی بہت نعمتیں دی ہیں، اور آخرت میں تو سب کچھ ملے گا۔ لیٹ می فوکس آن مائی آخرہ، بجائے اس کے کہ میں سائیکائٹرسٹ اور سائیکالوجسٹ کے دفتروں میں جاؤں۔ میں نے جتنی ایفرٹ کرنی تھی علاج کی کر لی، اب میں ان راستوں پہ جاؤں، اینڈ آئی شوڈ فیل ہیپی۔ اللہ نے میرے لیے وقت رکھ دیا، آسانی رکھ دی۔ جن کی شادیاں ہو رہی ہیں وہ اسپاؤزز الاؤ نہیں کرے گی نکلنے کے لیے، وہ جو خواتین ہیں وہ اپنی کیریئر سیکریفائز کر کے گھر بیٹھ کے بچے پال رہی ہیں۔ تو اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپرچونٹی دے دیا، بچہ کوئی نہیں ہے، تو آپ صدقہ جاریہ کے جو اور ریسورسز ہیں ان کو یوز کریں۔ عائشہ رضی اللہ عنہا نے کیا کیا تھا؟ ہمارے پاس مثالیں موجود ہیں۔ پھر اسی طرح سے سونا چاندی نہیں ہے تو اس پہ بھی آپ غم نہ کریں، فکر نہ کریں، آپ کی استطاعت میں جو ہے وہ کام کرتے جائیں۔ میں کئی دفعہ خواتین کو ایسے بھی دیکھتی ہوں نا، بہت غمزدہ ہوتی ہیں کہ اتنے پیسے نہیں ہیں، میرا بہت دل چاہتا ہے حج عمرہ کروں، تو میں کہتی ہوں دیکھیں اگر پیسے نہیں ہیں تو آپ کے اوپر تو وہ کمپلسری نہیں ہے۔ نہیں، میرا دل چاہتا ہے، میں کہا دل چاہتا ہے تو سوچا کریں، مجھے تو روز ثواب ملے گا اس دل چاہنے کا، کیونکہ میرا دل چاہتا ہے، میرے پاس یا محرم نہیں ہے یا میرے پاس پیسے نہیں ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے تو ڈاکیومنٹ کر لیا، لکھ لیا، واللہ بصیر بالعباد، اللہ تو جانتا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے کہ میرا بندہ کیا کرنا چاہتا ہے، اس کی استطاعت میں ہے یا نہیں ہے۔ کیونکہ دیکھیں جن کی استطاعت میں ہے، کیا آپ کا خیال ہے وہ ہر وقت حج اور عمرہ کر رہے ہیں؟ کتنا بڑا ایسا گروپ ہے جو اس بات پہ یہ کہتا نظر آتا ہے کہ جی حج عمرہ بار بار کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ پیسے کسی غریب کو دے دو۔ حالانکہ حج اور عمرہ کرنا اس میں کیا بتایا گیا ہے؟ حدیث میں اس کی بہت فضیلت بتائی گئی ہے کہ آپ بار بار یہ کریں۔ تو اب دیکھیں جتنی بھی چیزیں ہم دیکھ لیتے ہیں،
گاڑی ہے، سواری ہے. تو اگر کوئی چیز ہمارے پاس نہیں ہے تو ہمارا فوکس وہ نہیں ہونا چاہیے. فوکس کیا ہونا چاہیے؟ آخرت. آخرت کی یہ جتنی باتیں ہیں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتائی ہیں، ہمیں کوئی چیز، یہ جتنی چیزیں جو ہماری محبت والی ہیں، اگر ہمارے پاس یہ نہیں بھی ہے نا تو یہ ہمارے لیے رکاوٹ نہیں بن سکتی. دنیا میں ہو سکتا ہے کہ لوگ ہمیں اس سٹیٹس پہ نہ رکھیں، اس طرح ہم سے بات چیت نہ کریں، لیکن آخرت میں نا ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہو سکتا. اور پھر انہی لوگوں کے بارے میں ورس نمبر 16 پہ دیکھیں کیا بات ہو رہی ہے. الذین یقولون، وہ جو کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں یہ لوگ؟ کون سے؟ جو تقوی والے ہیں. کون سے؟ جو اپنے رب کے لیے بہت سارے کام کرتے ہیں. اپنی خواہشات کو بھی انہوں نے ایک کمپوز لیول پہ رکھا ہوا ہے. ربنا اننا آمنا، اے ہمارے رب بے شک ہم ایمان لائے ہیں. ہم ٹھیک ہے، کیا وہ بات کریں؟ اب وہ اپنے نیک اعمال کو وسیلہ بنا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ دیکھیں ہم ایمان لائے ہیں نا، فاغفر لنا، بس بخش دے ہمارے لیے، ذنوبنا، ہمارے گناہوں کو، وقنا عذاب النار، اور بچا ہمیں آگ کے عذاب سے. کتنی خوبصورت دعا، یہ مانگتے رہنا چاہیے نا. اب اس میں دیکھیں انہوں نے عمل کی بات نہیں کی، اپنی ایمان کی بات کی کہ اللہ تعالیٰ ہم ایمان لائیں ہیں آپ پہ. آج کل کے دور میں اگر ہم دیکھیں، ہمیں ویسے تو ہر دور میں ہی ہے، لیکن آج کل جتنا فتنوں کا دور ہے اس میں ایمان لانا بھی بہت بڑی بات ہے. لوگ تو ایمان بھی نہیں لاتے، اندر سے کتنے بے سکونے ہیں، اتنی بے سکونی ہے اندر کہ کوئی کام ہی نہیں کیا جاتا. ریسٹ لیس. اگر آپ کے اندر ایک بہت ٹھہراؤ والی کیفیت ہے، جب آپ اللہ تعالیٰ کے بارے میں سوچتے ہیں، آپ نماز پڑھتے ہیں، آپ کہتے ہیں ٹھیک ہے کچھ نہ کچھ کمی رہ گئی لیکن الحمدللہ اللہ نے توفیق دی کہ میں نے نماز پڑھی. قرآن پڑھتے ہیں تو آپ کے اندر سکون آتا ہے. تو یہ ایمان ہے نا کہ ہم اپنے اندر امن لے کر آ رہے ہیں. ہم مانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے پاس ہر طرح کی قوت ہے. ہم مانتے ہیں کہ آخرت میں محاسبہ ہوگا. ہم مانتے ہیں زندگی موت اللہ کے اختیار میں. ساری باتوں کو ہم مانتے ہیں. اسی لیے ہم کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ جو گناہ ہو جاتے ہیں پلیز ہمیں معاف کر دیں اور ہمیں عذاب جہنم سے بچا لیں. اچھا، ان کی پھر کوالٹیز آ رہی ہیں. ان کوالٹیز پہ بھی تھوڑا سا غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے جو کہ ورس نمبر 17 میں ہے. کیا کوالٹیز ہیں ان کی دنیا میں رہتے ہوئے؟ ذرا آپ اس پہ غور کریں. الصابرین، سب سے بڑی کوالٹی کیا بتا دی گئی؟ وہ صبر کرنے والے ہیں. صبر کیا ہے؟ ایمان کی افضل ترین حالت ہے. جب آپ کے اندر ایمان ہوتا ہے، آپ کے دل میں بہت ایک پرسکون کیفیت ہوتی ہے دین کے معاملے میں. آپ دین کو اچھی طرح سے سمجھتے ہیں، انٹرنلائز کرتے ہیں، تو پھر وہ آپ کی پرسنالٹی میں بھی ریفلیکٹ کرنا شروع کر دیتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی شخص کو صبر سے بہتر اور کشادہ تر کوئی اور نعمت نہیں ملی. اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب میں بندہ مومن کی محبوب ترین چیز اٹھا لیتا ہوں اور وہ ثواب کی نیت سے صبر کرے تو اس کا بدلہ جنت ہے. اور ہمارے ساتھ ہوتا ہی ہے کہ دیکھیں صبر ہمیں ایسی معاملات میں کرنا پڑتا ہے نا. صبر کیا ہے؟ آپ ایموشنلی ریگولیٹڈ ہے. سمپلی آپ اگر عام زبان ٹرمنالوجی میں سمجھ لیں، کیونکہ ہم کیا کہتے ہیں اکثر اوقات، میں نے بہت صبر کیا اب میری بس ہوگی، میں نے بہت صبر کیا بلڈ پریشر زیادہ ہو گیا، شوگر ہوگی، ڈپریشن ہو گیا. بچے آج کل کے کیا کہتے ہیں؟ سوسائڈل تھاٹس آ گئی، سیلف ہارم شروع کر دیا ہم نے. یہ نہیں ہے صبر. صبر مینز کہ آپ کے اندر اس چیز کو سہنے کی کیپیسٹی بہت زیادہ ہے. اور وہ جب سہنے کی کیپیسٹی آتی ہے تو پھر آپ اللہ تعالیٰ سے گلے شکوے نہیں کرتے، اپنی نمازیں نہیں چھوڑتے، اپنی نیکیاں نہیں چھوڑتے. آپ کہتے ہیں میں کیوں نیکی چھوڑوں؟ لوگ کہتے ہیں اتنی نیکی کا تمہیں کیا فائدہ ہوا، اتنی دعائیں مانگنے کا کیا فائدہ ہوا؟ آپ کے 100% فائدہ ہوا، دعائیں قبول ہوتی ہیں. کوئی کہ نہیں تمہارا تو کام نہیں ہوا، کہ پتہ نہیں وہ کس درجے پہ جا کے دعا قبول ہو، اس کے تو بہت ساری اشکال ہیں جو کہ مجھے پتہ ہے. تو الصابرین، ایموشنل ریگولیشن اگر آپ کی نہیں ہے، آپ کے اندر صبر نہیں ہے، ٹھہراؤ نہیں ہے، برداشت نہیں ہے، تو آپ کوئی کام نہیں کر سکتے. جلد بازی ہے نا، جلدی 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 سے جواب مل جائے، جلدی سے بات پتہ چل جائے. کئی جگہوں پہ ہوتا ہے کہ میں کوئی کلاس شروع کرتی ہوں، ابھی میں نے وہ ٹاپک کا نام ہی لیا 15 ہاتھ کھڑے ہو جاتے ہیں. نہیں یہ بتائیں کہ یہ ایسے کیوں ہیں، یہ ایسے کیوں ہیں. آپ مجھے بولنے کا موقع تو دیں، پہلے اس بات کو انڈرسٹینڈ تو کریں. جب آپ کو بات سمجھ آئے گی پھر آپ سوچیں، صبر کے ساتھ پہلے سوچیں کہ میں اس کو اپلائی کروں. پھر کیا ہوتا ہے، آپ نے پورا اگر کوئی ایسا سیشن اٹینڈ کر لیا
ٹھیک ہے کوئی جائز سوال ہے آپ پوچھیں، نہیں، اگر مگر ہم نے اپلائی کچھ نہیں کیا. بے صبری ہے ہمارے اندر، بچوں کو پالنے میں بے صبری، سڑکوں پہ بے صبری. اپنی پرسنالٹی ہمیں ایسی بنانی ہے، اگر ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ ہم اپنی خواہشات کو بھی صحیح استعمال کریں، ساتھ ساتھ جو اللہ تعالیٰ کے احکامات ہیں ان کے مطابق زندگی گزاریں، ہمیں جنت چاہیے، تو بہت صبر، بہت پیشنس کے ساتھ کام کرنا ہوگا. اب دنیا میں دیکھ لیں کوئی بھی کام ہوتا ہے، مثلا ڈاکٹر بے صبری دکھائے، سرجری جلدی جلدی کر دے، آپ نے آ کر انہیں بتایا کہ جی مجھے یہ بیماری ہے، فوراً اینڈ تک جو ہے نا لاسٹ ٹریٹمنٹ دے دے. ڈاکٹر بھی یہ کرتے ہیں، گریڈ کر کے دیتے ہیں، پہلے یہ دیتے ہیں آپ یہ استعمال کریں، پھر مجھے 2-4 دن بعد دکھائیں، اچھا ابھی صرف یہ ٹیسٹ کرائیں. ہم تنگ ہو رہے ہوتے ہیں، ہم کہتے ہیں اکٹھے سارے ٹیسٹ کیوں نہیں بتاتے؟ بھئی وہ تو آپ کی بچت کرنا چاہ رہے ہیں نا. مجھے لوگ آ کے کہتے ہیں ڈاکٹر کو نا سمجھ نہیں آئی. میں کہتی نہیں، ڈاکٹر کو سب سمجھ آ گئی ہے، میں آپ کو ڈاکٹر ہونے کے ناطے بتا رہی ہوں، ڈاکٹر کو سب سمجھ آ گئی ہے، بٹ وہ آپ کو ایک سٹیپ وائز لے کے چلتے ہیں نا. ہماری میڈیکل اسٹڈیز میں بتایا جاتا ہے سٹیپ وائز. گھر، صبر چاہیے کہ نہیں گھر بنانے کے لیے؟ ایک ایک اینٹ، ایک ایک چیز بنے گی، کتنا عرصہ لگتا ہے. اچھا گھر کو رینوویٹ کرنے شروع کر دیں، ایک کمرے کو آپ رینوویٹ کریں کتنا ٹائم لگتا ہے؟ صبر. مزیدار کھانا کس کا ہوتا ہے؟ میں روز اپنی میڈ کا نا چولہا آہستہ کرواتی ہوں. میں کہتی ہوں کہ تم اگر اس کو ہلکی آنچ پہ رکھ دو نا اور اس کے بعد آرام سے ریلیکس کرو، بیٹھ جاؤ، ریسٹ کرو، یہ اتنی مزیدار ہانڈی بنے گی. لیکن تم کہتی ہو میں چولہا تیز کر کے جلدی جلدی ہانڈی بنا دوں، اور اس کی وجہ سے کئی دفعہ ذائقہ نہیں ہوتا. ایوری تھنگ ریکوائرز صبر. ایک اسٹوڈنٹ پڑھنا چاہتا ہے، وہ کہتا ہے مجھے یاد نہیں ہو رہا، صبر چاہیے. کلاس روم انوائرمنٹ میں بیٹھنے کے لیے صبر چاہیے، جو دماغ میں آ رہا ہوتا ہے یہ کرنا ہے، وہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے، ایوری تھنگ ریکوائرز صبر. تو صبر جو ہے نا ہمیں خود پریکٹس کرنا ہے. ہم کیا کرتے ہیں، خود بے صبرے، اور بچوں کو بتاتے ہیں کہ تم لوگ صبر سے کام نہیں لیتے، خود ہر چیز میں جلدی ڈالی بھی ہے، پینک موڈ میں. دوسرا والصادقین، اور وہ سچے. اگر آپ ایموشنلی ریگولیٹڈ نہیں ہیں، آپ کے اندر صبر نہیں ہے، تو آپ کے اندر صدق بھی نہیں آتا، کیونکہ ٹھہراؤ نہیں ہے نا. پہلے آپ نے ایک دم سے کوئی جملہ بول دیا ٹو کور اپ دا سچویشن، پھر آپ کو ٹینشن شروع ہوئی کہ میں نے اوہو یہ بولا، یہ غلط تھا. کیونکہ اگر آپ دیکھیں صبر کے ساتھ ہوں گے نا، اور اگر آپ کہیں ٹریپ بھی ہو رہے ہیں تو آپ جھوٹ نہیں بولیں گے، آپ سوچیں گے کہ کیسے میں اس سچویشن سے نکلوں. آپ اپنے اندر بھی جھانکیں گے کہ کہاں پہ مجھے کتنا سچا ہونا چاہیے، کتنی بات بولنی چاہیے. کئی دفعہ ہم اتنے سچے ہوتے ہیں کہ ہم دوسرے لوگوں کو ہرٹ کر جاتے ہیں، ہم بہت ہی بلنٹ ہو جاتے ہیں. تو صبر کرنے والا انسان آرام سے سوچے گا کہ کتنا سچا ہونا ہے، یہاں پہ کتنی بات کرنی ہے. اور جھوٹ بولے بغیر ہم بہت کچھ کر سکتے ہیں. مثلاً آپ سے کوئی پوچھے کہاں جا رہی ہو، اب آپ بتانا نہیں چاہ رہی کہ میں تمہاری ہی نند کو ملنے جا رہی ہوں، تو آپ کہہ سکتی ہیں کہ مجھے دراصل کسی سے ملاقات کرنی تھی. یہ ضرور بولنا ہے اس کو کہ کسی اور کا نام لے کے کہ میں تو مریم کو ملنے جا رہی ہوں. اپنے اندر کا گلٹ ہوتا ہے نا، ہم کسی اور کا نام لیتے ہیں. میں بازار جا رہی ہوں، میں سونے جا رہی ہوں، تو آپ بول دیں کہ مجھے کسی سے ملاقات کرنی ہے. آپ بتانا نہیں چاہ رہے کہ میں اس وقت کہاں موجود ہوں، آپ کے ذرا میں کام سے باہر نکلی ہوئی تھی. اچھا پھر دوبارہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں نا، طرف پروبنگ سے ہوتے ہیں، وہ پھر پوچھ لیتے ہیں نہیں کہاں، تو آپ کہہ سکتے ہیں اچھا بتاؤ کس لیے فون کیا تھا. آپ اس کی ٹینشن ڈائیورٹ کروا سکتے ہیں. تو دیر آر مینی ویز جس میں ہم اپنے اس صدق کو قائم رکھ سکتے ہیں. اور صدق جو ہوتا ہے نا، یہ صرف زبان سے سچ بولنا نہیں ہوتا. صدق ہوتا ہے جب آپ اندر سے بھی اپنے آپ کے ساتھ سچے ہوں. مثلاً میری اگر ہیلتھ خراب ہے تو میں کوئی غلط ڈیسیجنز اپنی لائف میں لے رہی ہوں، ٹھیک. کوئی کہے کہ جی مجھے نا اپنے ہسبینڈ کی وجہ سے بہت غصہ آتا ہے، تو سچ کیا ہے؟ مجھے اپنی وجہ سے غصہ آتا ہے، اس لیے کہ مجھ سے وہ سچویشن نہیں ہینڈل ہوتی. He is not responsible for anger. I am responsible for my anger, my management of anger. نہیں تو باہر سے تو ہر وقت ہمارے اوپر کوئی نہ کوئی حملے ہو رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا. اکثر ہم جسٹیفیکیشن کیا دیتے ہیں، دیکھیں میرا تو کوئی قصور نہیں تھا. آف کورس دیکھیں نا، اگر فلاں شخص سے بولے تو آپ 2 جملے تو منہ سے نکل ہی جاتے ہیں نا. دیکھیں نا، اگلا انسان بھی شرمندگی میں کہتا ہے ہاں ٹھیک ہے، لیکن ہم اپنے آپ کے ساتھ سچے نہیں ہوتے کہ یہ مجھے نہیں کرنا چاہیے تھا، مجھے ایسے نہیں بولنا چاہیے تھا، مجھے یہ بیہیویئر نہیں دینا چاہیے تھا. اور پھر اگلا کیا آ جاتا ہے، والقانتین، اور اطاعت گزار. قنوت ہوتا ہے کنسسٹنٹ پیٹرن لانا اپنی لائف میں.
ہمارا کام کیا ہوتا ہے، ہم بڑے بڑے کام ایک دم کرنا چاہتے ہیں اور پھر وہیں پہ کلیپس کرتے ہیں، پھر ہم سے ہوتے نہیں۔ ڈائٹنگ شروع کی تو 2 دن کھیرے ٹماٹر کھائے، اس کے بعد کیا کیا، کہا بھی بہت ہو گیا، اب نہاری منگواؤ، نہاری سری پائے منگاؤ، کریش پہ چلے گئے۔ وہ پھر آپ کے اندر کنسسٹنٹ پیٹرن نہیں آتا۔ کبھی ہم نے اتنی نمازیں پڑھنی شروع کر دی، اتنی عبادت کرنی شروع کر دی، جا کے درس اٹینڈ کرنے شروع کر دیے، کبھی کہا کہ نہیں وہ میں نے جو اکاؤنٹ ڈی ایکٹیویٹ کیا تھا اس کو ایکٹیویٹ کرو، سارے گانے سننے شروع کر دو، سارے ڈرامے دیکھنے شروع کر دو جو پچھلے رہ گئے۔ اور اب تو پہلے تو ہوتا تھا جو ڈرامہ مس ہو گیا تو مس ہو گیا، بس وہ ٹی وی اسکرین پہ ہے۔ اب تو آپ کے پاس اتنے ملٹیپل چینلز ہیں، جب مرضی دیکھیں، جتنی دفعہ مرضی دیکھیں۔ تو قنوت ہمارے اندر نہیں ہے، والقانتین، we need to be consistent۔ اطاعت گزاری یہی ہوتی ہے کہ آپ اس کو کیری کرنا جانتے ہیں۔ والمنفقین، اور خرچ کرنے والے، کہاں خرچ کرنے والے، نیڈی لوگوں پہ خرچ کرنے والے، اپنی جائز ضروریات پہ خرچ کرنے والے۔ کچھ لوگ اپنی جائز ضروریات پہ بھی نہیں خرچ کرتے، اپنے گھر والوں پہ خرچ کرنے والے، سب سے زیادہ ان کو ضرورت ہوتی ہے۔ ہم اپنے گھر والوں کو چھوڑ کر، اپنے رشتہ داروں کو چھوڑ کر باہر والوں کو دیتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں اس رشتہ دار کو تو میں نے نہیں دینا، میں نے اس کو لاسٹ ٹائم اتنی چیزیں دی تھی اور اس نے جب یہ فلاں دعوت پہ آئی اس نے مجھے سلام بھی نہیں کیا، اس نے مجھے اکنالج بھی نہیں کیا۔ یہی تو امتحان ہے کہ کوئی ہمیں اکنالج نہ کرے پھر بھی ہم اس کا خیال کر رہے ہیں۔ میں نے تو اپنی آخرت کے لیے، جنت کے لیے میں نے خرچ کرنا ہے، میں نے دکھاوے کے لیے تو نہیں خرچ کرنا۔ تو فائنینشیل سمارٹنس ہو، ہمارے تو فائنینشیل سمارٹنس نہیں ہے، اور خواتین میں تو بالکل نہیں ہے۔ ہم کیا کہتے ہیں، ہاں میں نے نا وہ پڑھا تھا نا والمنفقین، تو میں نے نا اپنا سارا سونا اپنے نکمے شوہر کو دے دیا، جو پہلے خاندان کے پیسے ڈبو چکا تھا، پھر میں نے اپنا زیور دیا اور پھر میں اس پہ ساری زندگی روتی رہی ہوں۔ دیکھیے میں نے تو اپنے ہسبینڈ کا اتنا خیال رکھا، میں نے سارا اپنا سونا جو تھا وہ دے دیا، اتنے تولے تھا۔ وہ اس کو پھر صبر کہیں گی نا، وہ میرا صبر ہے۔ اب میں کمپلین بھی کر رہی ہوں ہر ایک سے، اور میاں سے بھی شکایت کر رہی ہوں۔ تو بات کیا ہے، خرچ کرنے کا بھی فائنینشیل سمارٹنس آنی چاہیے ہمیں، اور خواتین کو بالکل نہیں آتی۔ اسی لیے آپ دیکھیں اکثر خواتین الجھی رہتی ہیں کہ ہسبینڈ پیسے نہیں دیتے، ہسبینڈ سے پیسے لینے نہیں آتے، ہسبینڈ باہر اتنے شاہ خرچ ہیں، گھر دیکھو، گاڑیاں دیکھو، لائف سٹائل دیکھو، لیکن خرچے کے لیے پیسے نہیں دیتے۔ ایکسٹریم کنٹرولنگ بیہیویئر۔ ان سے خرچ کیسے کروانا ہے؟ ایک خاتون میرے پاس آئیں اور مجھے کہتی میرے ہسبینڈ بہت ان کے پاس پیسہ ہے اور وہ مجھ سے کمپلین کرتے ہیں کہ تم خرچ کیوں نہیں کرتی۔ تو میں نے کہا خرچ کیا کریں، اللہ نے جب دیا ہے۔ ہاں کہتی میں بہت سارے، ہم ویلفیئر کے بہت سارے کام کرتے ہیں لیکن میں اپنی ذات پہ نہیں لگاتی۔ میں نے کہا آپ غلط کرتی ہیں، لگائیں، اللہ نے جو نعمت دی ہے اس کو استعمال کریں، اسپیشلی اف اٹ میکس یور ہسبینڈ ہیپی۔ تو کہتی نہیں مجھے پتہ ہے ان کے کچھ پروجیکٹس جو ہے نا ان میں وہ پیسہ جو ہے نا وہ حلال کا نہیں ہے۔ تو میں نے کہا بیسک تنخواہ تو حلال کی ہے نا؟ کہتی ہاں وہ ہے۔ میں نے کہا بیسک تنخواہ آپ کو پتہ ہے؟ کہتی پتہ ہے۔ میں نے کہا اس میں سے لیا کریں۔ نیکسٹ ٹائم مجھے ملنے آئی، کہتی شی واز سو ہیپی اینڈ شی سیڈ مائی ہسبینڈ واز سو ہیپی کہ میں نے ان کو کہا اچھا مجھے آپ شاپنگ کرائیں۔ نہیں تو وہ کیا کر رہے تھے، وہ اور لڑکیوں کو شاپنگ کرا رہے تھے کہ اگر بیوی نہیں کرتی تو چلو جی اور بیٹھی ہوئی ہے وہ کہہ رہی ہے مجھے شاپنگ کراؤ۔ میں نے کہا آپ شاپنگ کریں اور آپ اس نیت سے کریں، ٹھیک ہے، صحیح جگہ خرچ کرنا آنا چاہیے۔ ہم نے صرف خرچ کا مطلب کیا سوچا ہے، غریبوں کو دینا۔ ساتھ بیٹھی ہوئی بیوی رو رہی ہے، تڑپ رہی ہے، اس کو کوئی نہیں دے گا۔ ہسبینڈ آ کر ساری تنخواہ کدھر دے گا، اماں کو۔ بیوی سے کہے گا تمہیں جو چیز چاہیے میری امی سے مانگ لو۔ اب اس کی چھوٹی چھوٹی خواہشات ہوتی ہیں، ہسبینڈ سے تو وہ اٹکیلیاں کر کے بات بھی کر لے گی نا، نہیں نہیں پلیز میرا گول گپے کھانے کو دل چاہ رہا ہے۔ ساس کو کہ امی حضور گول گپے کھانے کو دل چاہ رہا ہے، وہ کہیں گی تمہارے شوق ہی نہیں ختم ہوتے، وہ چھوٹی سی چیز کے لیے بھی نہیں دیں گی۔ یہاں پہ تو کیونکہ میں لیڈیز کی اگزامپل زیادہ دے رہی ہوں، لیکن مرد حضرات کو بھی پتہ ہونا چاہیے نا کہ بھئی میں نے ایک اماؤنٹ اپنی بیوی کو دینا ہے، ٹھیک ہے، اگر میری مدر مجھ پہ ڈپینڈنٹ ہیں تو میں نے ان کو بھی دینا ہے، اور ماؤں کو بھی سوچنا چاہیے۔ سارا کچھ خود رکھ لیتی ہیں، اتنا کنٹرول کیوں آپ اتنی انسیکیور ہیں؟ آپ کو آگے جنت میں اتنے بڑے بڑے باغات ملنے ہیں، یہیں سے آپ کیش کریں نا اپنی آخرت کہ ٹھیک ہے جو مجھے اماؤنٹ چاہیے میں رکھ لوں، باقی بیٹے کو واپس کروں کہ بیٹا اب تمہاری شادی ہو گئی ہے تو کیپ دس اماؤنٹ اینڈ اسپینڈ اٹ آن یور وائف اینڈ آن یور چلڈرن۔
اور بس حلال طریقے سے کماؤ اور حلال طریقے سے خرچ کرو. تو اپنی ڈگنیٹی بھی مینٹین کریں. اور یعنی بہو سامنے کچھ بولے گی نہیں لیکن بعد میں تو اس کو غصہ آئے گا کہ مجھے تو کوئی آپ لبرٹی نہیں دیتے. اور مجھے اتنی حیرت ہوتی ہے جہاں پہ بیٹھو ساس جو ہے نا جنریشنل ٹراما کی تو بڑی بات کرتی ہے. میری ساس ایسی تھی, میرے سسرال والے ایسے تھے, اور وہاں بیٹھی جو بہو ہے اس کا لیے نظر آتا کہ میں ان کے لیے کیسی ساس ہوں. کہتی ہیں اس سے پوچھ لیں, ہم تو اسے کچھ بھی نہیں کہتے. حالانکہ وہی سارے رویے دے رہی ہوتی ہیں, اس بہو کی پوری باڈی لینگویج یہ بتا رہی ہوتی ہے کہ نہیں جی یہ وہی کچھ کر رہی ہیں میرے ساتھ. اور پھر کیا ہے اس کے بعد آ رہا ہے والمستغفرین بالاسحار, اور استغفار کرنے والے سحری کے وقت.